خلیل الرحمان قمر کا مسئلہ، بڑے امت بڑے شوق سے وہ موویاں دیکھتی، ہمیں اب دیکھیں ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ منافق کہہ رہے ہیں اس کو، کچھ بھی نہیں ہوا، بس منہ سے کچھ ایسا نکل گیا، ستار نے اپنی ستاری کا پردہ پھاڑ دیا۔ میں اور آپ سارے خلیل الرحمان قمر ہی تو ہیں، جب تک ہم کھل نہیں جاتے اللہ سے ڈریں۔ اللہ نے بتایا ہے کہ میں ستاریت کا پردہ جب پھاڑنے پر آتا ہوں تو لمحوں میں عزتیں برباد کر دیتا ہوں، اپنے ہی ہاتھوں ویڈیوز بن جاتی ہیں اور خود ہی وہ نیٹ پر چڑھا دیتا ہوں۔ اس وقت سے آپ سارے ڈریں تبصرہ کرنے کی بجائے کہ آپ کے پردے پھٹ جائیں اور اللہ آپ کو ننگا کر کے لوگوں کے سامنے لے آئیں۔ اس لیے کسی کا ایسا پردہ سننے سے پہلے، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا، خداوندہ ہمارے عیوب پر پردے ڈال دے، یا ستار العیوب ہم کو ڈھانپ لے۔ یہ کیا کلمہ ایسا منہ سے نکل گیا کہ وہ کلمہ ہمیں لے ڈوبے۔ تو بولتے وقت اپنا ذرا احساس یہ رکھیں کہ کسی کے ساتھ کچھ ایسا تکبر نہ بول دیں اپنی پاکیزگی کا کہ آپ ٹریپ ہو جائے۔ اور باقی دوسری بات ایک اور یاد رکھ لیں، کوئی بھی نبی علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی، میں نے اس بات سے بات اخذ کی کہ میری امت کو میں کہہ دیتا ہوں سختی سے کہ جب دجال ظہور کر جائے اور اس کی بات پھیل جائے پوری دنیا میں، تو دجال اگر کسی کو ملے بھی نہ تو کوئی بندہ اسے ملنے نہ جائے، نہ اس کو دیکھنے جائے، نہ اس کی ویڈیو بنائے کہ میں ویڈیو بنانے چلا دیکھ کے آؤں دجال کیسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ کوئی اس کے سامنے وہ ایمان کو کھا جائے گا اس کے کو۔ آج کا دجالی میڈیا، اور آپ کہتے بھی دجالی ہیں اور رہتے بھی اسی میڈیا کا اور اس کے اندر ہی رہتے ہیں اور اسی کو یوز کرتے ہیں، تو آپ کو تو وہ کھا گیا، دیکھا نا دجال کا میڈیا آیا، اس کے آنے سے پہلے وہ آپ کو کھا گیا، آپ کے ایمان سلب ہیں۔ بتائیں کون آدمی روزانہ پوسٹ نہیں کرتا، اپنی طرف سے حق سچ کی پوسٹیں کر رہے ہیں، میں حق پھیلا رہے ہیں جی، حق کو آگے سے آگے بڑھائیں، پوسٹ کو شیئر کر دیں اور جنگل کے اندر آگ کی مانند لگا دیں اس پوسٹ کو، آگ لگے یا بھسم ہو جائے آپ کا گھر یا بارش ہو، ایمان گیا آپ کا۔ تو دجالی میڈیا کے اوپر بیٹھنے والے لوگوں کو یہ سوال جچتے نہیں ہیں۔ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے نا، وہ تو بالکل بھی کسی دوسرے بھائی کو برا کہے ہی نہ لڑکی نہ لڑکا، بس وہ ذرا یہ سوچ لے اس کی ساری براؤزنگ حشر کے دن تو لی جائے گی۔ کر لیں استعمال۔ میرے ماشاءاللہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، اللہ تعالیٰ نے استقامت دے، کہتے ہیں ان کا سوال آیا تھا، استاد جی میں نے سب کچھ چھوڑ دیا آپ کے کہنے پہ، واٹس اپ، فیس بک، ہر چیز آپ کا جمعے کا ایک میں نے رکھ لیا کہ جب میں کوئی 8 دن کے بعد کھولا کروں گا، اور بٹنوں والا موبائل لے لیا ہے، قرآن پڑھ کے تھک گیا ہوں، نمازیں پڑھ کے تھک گیا ہوں، اب میرا دن نہیں گزرتا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا دن جو بورنگ میں گزر رہا ہے یہ بھی شیطانیت ہے۔ شیطان آپ کو سادہ زندگی سے وہ جو لذتیں تھیں اب وہ آپ کا نشہ ٹوٹتا ہے، تو اس کو اور بڑھائیں کہ اگر آپ تھک گئے ہیں تو اس کو اتنا بڑھائیں، اتنی محنت اس پہ کرنی پڑے گی اپنے نفس پہ کہ اخیر اس کو خدا کے ذکر میں سکون بھی آئے اور لذت بھی آئے۔ حلاوت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ایمان کی مٹھاس بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کہ جب ایمان کی بات کرو اسے میٹھا میٹھا لگے۔ وہ یہ نہ کہے کہ یہ تو بزنس کی باتیں آپ کر رہے ہیں، یار تم درمیان میں نماز کی وقت نماز کی بات کرو، بزنس کے وقت بزنس کی بات۔ اس کا مسجد میں دل اٹکا رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ مسجد میں دل چھوڑ گیا اپنا، چلا گیا گھر لیکن دل مسجد میں چھوڑ گیا۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو مسجد میں اپنے تن کے ساتھ آتے ہیں مگر دل اپنا گھر چھوڑ کے آتے ہیں، دل اپنا بزنس پہ چھوڑ کر آتے ہیں، دل اپنی مشوقوں میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ یہ مسجد نبوی کے اندر ایک آدمی نے آب زمزم اور کھجوریں بانٹی اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا پیک ڈال دیا کہ میرا فلاں عورت کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ اس کو رسول اللہ کا روضہ ہی ملا اس طرح کی حرامزدگی کرنے کے لیے۔ پہلے زنا کرنے، سب کچھ کرنا، پھر بیت اللہ کے گرد وہاں پہ گھوم گھوم کے دعائیں مانگنی میرے سے نکاح ہو جائیں۔ گناہ چھوڑنے کی دعا نہیں کی۔ کیسی بدبختی کا وقت آیا امت کے اوپر، کیا آج گناہ نہیں چھوڑتی، وہ خدا کو کہتی ہے کہ اس گناہ میں میری مدد فرما، اپنے خلاف، تیرے خلاف میں کرتا ہوں اللہ
تیرے حکموں کو روند رہا ہوں، اس میں میری مدد فرما۔ اللہ کو کہہ رہا ہے اور جلال کیا ہے اور غضب کیا ہے، اور جلال کیا ہے اور غضب کیا ہے۔ کس کو دعوت دیتے ہو؟ اس قہار کی قہاریت کو اس طرح سے دعوت دیتے ہو؟ پہلے ہی گناہ کر رہے تھے تم تو اس پہ اس کا جلال جاگ رہا تھا، ابھی تم نے اس کو غضبناک کر دیا اور کہہ کر کے۔ آپ ہی کی کسی ماں بہن بیٹی کو آ کر کو کہے کہ آپ ہی اپنی بہن مجھے زنا کے لیے دے دیں، میری گزارش ہے آپ سے، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں آپ سے مؤدبانہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک عدد بہنوں میں سے ایک بہن مجھے آج رات یوز کرنے کے لیے آپ دے دیں، کائنڈلی گرانٹ می لیو فار 1 day۔ تو ایک غیرت مند آدمی اس کو کتنے ہی اچھے طریقے سے اسے بہن مانگی ہو، آپ کو گولیوں سے اڑا دیں گے۔ آپ اپنی معشوقوں اور اپنے یاروں کو، اس امت کی لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ میں، اور وہ اس کے اندر کبھی اللہ لکھتے ہیں، کبھی اس طرح، کبھی لہنگے بچھا کے اس کے اوپر یہ 2 رکعتیں پڑھیں۔ یہی تو نے تصویر شیئر کرنی تھی، لہنگے بچھا کے۔ اسلامی لو، اسلامی حجاب، بیویوں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تیراکیاں کر رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام کا تصور آپ لے کر آ رہے ہیں کہ گناہ کو پردے میں، حجاب میں لے جا کر گناہ بنایا جائے؟ ایسا حجاب اور ایسا پردہ جس میں چھاتیاں، جسم اس طرح ڈھلا بنا ہوا ہو۔ اس نے ایک عورت نے وہاں پر اس دفعہ حج پہ، یہ عمرہ احرام پہنا ہوا تھا حج کے موقع پر، کہ وہ عام حالت میں ہوتی تو اس سے شاید زنا نہ کرتا، سر سے پاؤں تک اس سے برقع اس طرح سے سلا ہوا ٹائٹ پہنا ہوا تھا کہ ہر حاجی کا دل کر رہا تھا دیکھو اس میں کیا ہے۔ آپ تو بہت برباد کر رہے ہیں بھائی اسلام کو، چھوڑ دیں نہ ہم سے ایسے سوال کریں۔ ہم تو اپنے گناہوں کے اندر پتہ نہیں کس طرح سے زندگی روزانہ اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ آپ کے گناہ تو سن سن کے مجھے کارواں کے دل سے احساس زیاں بھی جاتا رہا۔ آپ کے دل سے گناہ کے لیے آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں دعا کس چیز کی مانگ رہا ہوں۔ سارا دن لفظ درست کرتے گزر جاتی، بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے، دوستوں کے، یاروں کے، احبابوں کے، لڑکوں کے، شاگردوں کے، سارا دن ان کا بولنا درست کرتے، حتیٰ کہ اپنا بولنا بھی میں سارا دن درست کرتا رہتا ہوں۔ کیا یہ کلمہ کہا، آیا یہ بارگاہ الہی میں کلمہ چلے گا یا رکے گا؟ رات کو پہلی دعا کہ اللہ وہ جو سارا دن اس زبان نے تجھ سے کہا اور بولا اور تو نے سنا، وہ چاہے نیکی تھی چاہے گناہ تھی، میں اس پہ توبہ کر کے سوتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ جو کچھ اس کان نے سنا وہ نیکی تھی، گناہ تھی، تلاوت تھی، مجھے وہ بھی معاف کر دے، اور جو اس آنکھ نے دیکھا وہ بھی معاف کر دے، جو اس دماغ نے سوچا وہ بھی معاف کر دے، جس قلب نے دیکھا وہ بھی، اور جس ہاتھ نے کیا اس کو بھی معاف فرما۔ ایک ایک عضو پر توبہ ہے، ایک ایک عضو پر، اور آپ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہنستے ہوئے استغفر اللہ کون سا ہوتا ہے بھائی؟ یہ ہنستے ہوئے استغفر اللہ دنیا میں کوئی نہیں آیا، مجھے تو آج تک اس استغفر اللہ کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔